نہیں، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا تو الیکشن کمیشن کے انٹرپریٹ صحیح یا غلط کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں آتی. پی ٹی آئی اس کو صحیح نہیں، پی ٹی آئی اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہ کلیم کرتی الیکشن کمیشن سے کہ جی یہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ دی جائیں. اگر یہ غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اگنورینس آف لا یا اس غلطی کے اوپر اس کو پریمیم دیا جانا چاہیے؟ یا کیا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کسی وقت میں اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ عدالت کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ یا عدالت کو تو اپنے کسی بھی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. بہرحال ہونا تو نہیں چاہیے یہ بات. دیکھیں باتیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایک دفعہ یہ بات اور ریکارڈ ہیں وہ کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں فلاں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو، آؤ ادھر پٹیشن لے کے تو ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو پھر وہ پٹیشن لے کے گئے بھی اور ان کا مسئلہ حل ہوا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. باقی جس طرح سے بھائی نے بات کی ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے اور پھر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ویسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ملک اور قوم پہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو 63A کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہ اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ جی کیونکہ اس طرح سے یہ ہو رہا تھا اور اس طرح سے فلاں کو نقصان ہو رہا تھا، اگر اس کو نقصان سے بچانا تھا تو پھر یہ فیصلہ ضروری تھا. تو پھر اس طرح سے اگر فیصلوں کی تشریح ہوگی یا اس طرح سے ان فیصلوں کو دیکھا جا سکے گا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ تو یقیناً پھر جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہو. دیکھیں عدالتی فیصلوں کے اوپر بات کرنے کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں اور لا رولز آپ کو یہ ضرور پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیصلے پہ فیئر کامنٹس کر سکیں، جو کہ لا منسٹر نے کیے ہیں. میں نے بھی عرض کیا ہے، کچھ اور دوست بھی جو ہے وہ کریں گے. لیکن ایسا کہنا قطعی غلط ہوگا کہ اس فیصلے کو ہم کوئی سازش قرار دیں حکومت کے خلاف یا کسی بھی اور حوالے سے. ٹھیک ہے، معزز ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں یہ سازش والی بات جو ہے اس سے تو متفق نہیں ہوں. باقی جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں یہ باتیں پولیٹیکلی ہوتی رہتی ہیں اور حکومت اچھی چل رہی ہے، بری چل رہی ہے، تھوڑی چل رہی ہے، زیادہ چل رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہے اور ابھی جب یہ بجٹ پاس ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود جو ہے وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں حصہ لیا اور پوری طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا. سر یہ بتا دیجیے گا، اب مخصوص نشستیں تو پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں، جی اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا حکومت اعلیٰ عدلیہ کو ریویو کی طرف جانے کی سجیشن کرے گی یا معاملات کس طرف جائیں گے؟ جی جہاں تک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو نمبر ہے
اسی نمبر کے اوپر ہم نے بجٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے، اسی نمبر کے اوپر ہم نے باقی لیجسلیشن کی ہے، اسی نمبر سے جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی ہے، اور نمبر ہمارے پاس پورا ہے وفاق میں۔ پنجاب میں جو ہے وہ مور دین دیٹ ہے، اسی طرح سے سندھ میں اور بلوچستان میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس نمبر پورا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا اس وقت بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے، دیکھیں معاشی بحران جو ہے وہ 2017-18 تک نہیں تھا، یہ اس کے بعد کی پیداوار ہے۔ یہ IMF کا معاہدہ اس کے بعد ہوا اور ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اور یہ جو معاشی طور پہ بیٹھا ہے، یہ کس وجہ سے بیٹھا اور کب شروع ہوا یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی، کولیشن گورنمنٹ کی، کہ ملک کو اس بحران سے جو ہے وہ نکالا جائے، اور اگر حالات جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، بجٹ جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے، اور IMF سے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ طے ہو رہے ہیں، اگر اگلے بجٹ تک جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسی طرح سے حالات میسر آتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ تمام تکالیف، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام مشکلات جو اس وقت تنخواہ دار طبقے سے لے کے عام آدمی تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس میں ہمیں مشکل ہے، اس میں ہمیں مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو بجٹ ہوگا وہ ان تمام تکالیف کو، تمام مشکلات کو جو ہے وہ دور کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس معاشی بحران سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ جی جی کہ ریویو بنتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اگر ریویو میں جاتی ہے تو اپنے جو دوسرے متاثر ہوئے ہیں آپ کے فیصلے سے پارٹیز جس کی JUI نے فیل کیا ہے، آپ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، JUI کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں نے ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ بات کی ہے کہ ریویو بنتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور جس کو دیا گیا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے، اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا، نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا۔ تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے، تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ متاثرہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جن کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ سیٹس ملی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اوتھ بھی اٹھا لیا، دیور دی ممبرس، اور ان کو پھر بعد میں سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں کی بات کی ہے، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔